الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی کے متعلق تصور کرنا اور مجردات کا تصور، اس پہ پچھلی مرتبہ بات ہو رہی تھی، اور آپ سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ مجردات کا تصور محال ہے۔ اللہ تعالی کے نزدیک ہر چیز کی ایک شکل و صورت ہے، چنانچہ اللہ نے ایمان کو پیدا کیا اور اس کی بھی ایک صورت ہے، کفر کو پیدا کیا، اس کی اپنی ایک صورت ہے، خیر، شر، حسد، تقدیر، رحمت اور نظر جو لوگوں کو لگ جاتی ہے، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور ان میں سے ہر چیز کی اپنی ایک صورت ہے۔ وہ صورت ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن ان کے پروردگار کو اچھی طرح پتا ہے، چنانچہ ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انہیں لائن اپ کیا، اور پہلی رو میں کفر اور ایمان پہلی صف میں کھڑے ہوئے۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب ہماری اور آپ کی روحیں تھیں، اور روح کو اللہ نے نامعلوم حکمت کی بنا پر جسم میں قید کر دیا، حالانکہ اصل روح ہے اور مادہ اس کے تحت ہے، لیکن معاملہ الٹا ہوا اور جسم غالب آیا اور روح اس کی قید میں آ گئی۔ چنانچہ لائنز اور صفیں جب بنائی گئیں تو پہلی صف میں ایمان اور کفر کو رکھا گیا، دوسری صف میں اور چیزوں کو رکھا گیا، اور یہ اس عالم کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جہاں کی کوئی خبر کوئی نہیں بتا سکتا، بس نبوت ہی بتا سکتی ہے، اور نبوت سے بھی وہ چیزیں جو حقیقت میں ثابت ہیں، بس ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں۔ اگرچہ اس جہان کے متعلق صوفیہ نے اپنے مکشوفات میں بہت کچھ بیان کیا ہے، لیکن اول تو صوفیہ کا کشف خود دلیل نہیں، اور اگر ہو بھی تو اس کی تحقیق کرنا کہ وہ ہم تک جو پہنچا ہے وہ صحیح معنی میں پہنچا ہے بہت دشوار ہے۔ کاش کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دنیا کی کوئی اور باتیں بیان کرتے، لمبی تشریح فرماتے، لیکن بس اتنا ہی بتایا ہے جتنا ایمان آ جائے اور لوگ جانیں کہ ان کی روحیں اس جہان سے بھی پہلے ایک جہان میں آباد تھیں، اور روحیں وہاں بھی ملتی تھیں، باتیں کرتی تھیں، اور جن روحوں نے ایک دوسرے سے وہاں پہ تنفر کا اظہار کیا، نفرت کا اظہار کیا، وہ روحیں دنیا میں بھی آ کر اس نفرت کا شکار رہیں، اور وہ یہاں آ کر بھی نہیں ملی۔ چنانچہ اللہ نے اس مادیت کے عالم سے روحوں تک رسائی کا ایک ذریعہ رکھا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اذن، لوگوں کو پکاریے اور کہیے کہ خدا کے اس گھر کی حاضری دیں، اور جس روح نے ان کے پکارنے پہ کہا کہ ہم حاضر ہوں گے، وہ دنیا میں اتنی مرتبہ حاضر ہوں گے۔ تو
ایمان اور کفر فرمایا پہلی صف میں تھے، اور چند ایک چیزیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، جن میں سے صحیح احادیث میں ایک یہ آیا ہے کہ پھر دوسری صف اور تیسری صف اور فقر و فاقہ کا ایک خاص مجسمہ اور صورت تھی جس میں روح تھی، اور وہ جمپ اپ ہوئی، اس نے چھلانگ لگائی اور کفر سے آگے آ کے فاقہ کھڑا ہو گیا، تو اللہ تعالی نے اپنے دست مبارک سے مارا اس فقر و فاقہ کو، اور اللہ نے فاقے سے کہا کہ تو پیچھے چلا جا اور کفر سے آگے مت بڑھ، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر فقر و فاقہ کو اللہ اس دن پیچھے نہ کر دیتا تو دیکھتے تم کہ جو غریب بیچارے مسلمان ہیں یہ بھی کافر ہو جاتے۔ ایک فقر وہ ہے جو علامہ بیان کرتے ہیں، وہ فقر استغنا ہے، بے نیازی ہے، بڑے سے بڑا آدمی اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی سب برابر ہیں، عہدے برابر ہیں، پیسہ برابر ہے، اور انسان کی قدر اس کے اخلاق اور اس کے روح کے تزکیے کے مطابق ہے۔ یہ اصل صوفیہ یہ کرتے تھے کہ جس کی جتنی روح پاک ہے اتنا ہی اسے اپنے قریب رکھتے تھے، بٹھاتے تھے، محبت کا اظہار فرماتے تھے، جانتے تھے کہ یہ شخص میرے پیغام کو پھیلا سکتا ہے، متحمل ہے وہ انوار اور برکات جو اللہ نے میری روح میں رکھی ہیں، اس میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو شمس کبھی بھی خدا سے دعا نہ مانگتے رہتے کہ اے رب کوئی دمشق میں نہیں رہا جو میرا اندر کا وہ جو امانت اور بارے گراں ہے اس کو سہ سکے، کوئی آدمی بتا دے۔ اشارہ ہوا کہ چلے جاؤ اور بلخ میں جاؤ اور وہاں ایک آدمی ہے، اس لڑکے کو اٹھاؤ اور تمہاری امانت اس کا متحمل ہے۔ وہ گئے اور مولانا جلال الدین رومی کو جا کر ملے اور سمجھ گئے کہ یہ ہے جسے بتایا گیا تھا، اور پھر مولانا روم نے مثنوی لکھی اور اسام الدین کی خواہش پر لکھی۔ اسی لیے مولانا روم خود کہتے ہیں کہ عطار سب سے پہلے تھے، وسنائی چشم دو چشم اوس، پھر حکیم سنائی، عطار کی دو آنکھیں تھیں، اور سنائی اور عطار کے بعد میں پہ در آمدیم، ہم ان کے بعد آئے ہیں۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ عطار، اس کے بعد سنائی، اس کے بعد مولانا روم، اور چوتھا آدمی میں آ گیا ہوں۔ ایسے ہی ہوا کرتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ صوفیہ عہدے اور پیسے کی بنا پر لوگوں کو اپنے قریب رکھیں۔ اب تو جائز صوفی پیدا ہو گئے، جعلی ہر مسلک کے، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اور ہر شہر میں اس لیے خلافت دی کہ ان کے ہاں ذرا ٹھہرنے کا بندوبست ٹھیک ہے، پیسے ویسے ہیں، گاڑیاں مل جاتی ہیں، خلافت اس لیے دے دی کہ کہیں اور نہ سرمایہ دار بھاگ جائے۔ اب تو یہ صورت ہے، ہم اس حقیقی جہان کی بات کرتے ہیں جہاں یہ لوگ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس فاقے کو اللہ پیچھے نہ کر دیتا تو تم دیکھتے جو غریب ہیں یہ بھی کافر ہو جاتے۔ اور پھر دوسری چیز جس نے جست لگائی اور ایمان اور کفر اور اس کے ساتھ تقدیر تھی، تقدیر سے آگے آ کر کھڑی ہو گئی، وہ نظر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، نظر برحق ہے اور لگ جاتی ہے، اور خدا نے اسے پیچھے کیا، اور نظر کو اگر خدا پیچھے نہ کرتا تو تباہی پھیر دیتی، خدا کی تقدیر پہ غالب تھی۔ تقدیر کے سامنے ایک اور چیز آ گئی اور اس کو اللہ نے پیچھے کیا، اوپر سے حسد پیچھے کھڑا تھا، حسد نے جو جست لگائی تو تقدیر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اللہ نے مارا حسد کو، تا پیچھے رہ جہاں تجھے کھڑا کیا تھا، مراد یہ تھی۔ اور اللہ نے یہ طے کیا کہ لوگوں کا حسد کسی کی تقدیر کو نہیں بدلے گا، اگر خدا نہ طے کرتا تو حسد اللہ کی تقدیر کو بدل دیتا۔ یہ اس جہان کی خبریں۔ ہمارے لیے حسد، نظر،
خود تقدیر، ایمان، کفر، فقر و فاقہ، یہ 6 چیز ساری کی ساری چیزیں مجردات ہیں. ہم ان کی شکل نہیں دیکھ سکتے کہ شکل کیا ہے، لیکن ان کے مالک نے پیدا کیا تو ان کی شکلیں تھیں. رحمت کو پیدا کیا اور اللہ نے بڑی شفقت کا اظہار فرمایا رحمت پہ. رحمت اٹھی اور ایمان اور کفر اور سب دیکھ رہے تھے. یہ 7ویں چیز ہے جس کی خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. رحمت اٹھی اور اللہ کی کولی بھر لی. کولی سمجھتے؟ جب کسی کو منانا ہوتا ہے نا، گاؤں دیہات ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہ مانے چچا ماموں بڑا کوئی بھی، اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مان جائیں آپ اس بات کو. یہ ہے کولی بھرنا. اس رحمت نے اللہ کی کولی بھر لی. اللہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، بس ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیان فرما دیا اور اس سے کہا اے رب مجھے دنیا میں نہ بھیج، لوگ مجھ سے کام نہیں لیں گے. اللہ نے کہا رحمت ہم تجھے دنیا میں بھیجیں گے اور جو تجھ سے کام نہیں لے گا ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اسے جہنم میں پھینک دیں. اور پھر اللہ نے کہا کہ فرشتوں اس رحمت کے ٹکڑے کرو. چنانچہ وہ رحمت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 حصوں میں تقسیم کی گئی. اور اس دنیا میں جتنا کچھ فرمایا تم دیکھتے ہو، حتیٰ کہ مرغی اپنے چوزے پر اپنا پنجہ رکھتی ہے اور پھر ایک دم سے اٹھا لیتی ہے. فرمایا یہ ایک رحمت کا اثر ہے جو کل مخلوق میں تقسیم کی گئی قیامت تک. اور اللہ نے کہا 99 حصے فرشتوں بچا کر رکھ لینا، قیامت کے دن ہم گناہگاروں کو بخشنے میں اس سے کام لیں. 99 حصے اللہ نے رحمت اپنے پاس رکھ لی، ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا. یہ مجردات کا تصور انسان کو نہیں ہے. صوفیہ ان مجردات تک پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، بار بار اللہ کے نام جپو، بار بار اللہ کی تعریف کرو تاکہ تم پر ان حقائق کو منکشف کیا جائے. چنانچہ یہ حقائق کبھی عالم کشف میں دکھائے جاتے ہیں، کبھی خواب میں دکھائے جاتے ہیں، کبھی وہ جو عالم تجرد ہے عالم مثال میں آ جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، آ کے بیٹھ جاتا ہے. بندہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ پہلے کبھی دیکھا نہیں. وہ کہتا ہے میں تمہارا نفس ہوں. وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتی ہے میں حیا ہوں. کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں صبر ہوں، تم سے ملنے آیا ہوں. یہ سارا عالم تجرد کبھی عالم مثال میں اور عالم صورت و معانی میں آ جاتا ہے اور انسانوں سے ملاقات کرتا ہے. جب وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور روح اس بلندی پر پہنچتی ہے کہ اس کی ملاقات ان مجردات سے کرائی جائے اور پھر اس میں آگ لگتی ہے، پھر اس میں شوق پیدا ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے ان کا بھی جو پروردگار ہے اس سے ملنا چاہیے. اس لیے اللہ بار بار اپنی طرف دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرا، کثرت سے مجھے یاد کیا کرو. کہتا ہے سبحوا بکرۃ و اصیلا، صبح شام میری تسبیح بیان کیا کرو. کہتا ہے لیلن طویلا، لوگو رات گئے تک رات گہری ہو جائے، اندھیرے چھا جائیں، ڈوب جائیں لوگ نیند میں، سارے عالم پہ سناٹا طاری ہو جائے اور سارے میں کوئی آواز بالکل معدوم ہو جائے. لیلن طویلا، اس وقت تک مجھے یاد کرتے رہو تاکہ قیامت میں ملیں تو تمہیں بتائیں کہ تم ہمیں یاد کرتے تھے، آج ہماری رویت کرو، ہمیں دیکھو، ہم تمہیں یاد کرتے تھے، تم ہمیں یاد کرتے تھے. یہ اللہ کا ذکر ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے دشمن اگر تمہارے خلاف چل رہے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، لوگ بک بک میں لگے ہوئے ہیں، تو اتنی پرواہ بھی نہ کرو، اپنی تدبیر کر لو اور اس کے بعد چھوڑ دو. وہ مکروا مکر اللہ، اللہ کہتا ہے لوگوں نے تدبیر کی کسی کے متعلق برائی کی کہ اسے قتل کر دیں گے، مار دیں گے، اس کی اولاد سے انتقام لیں گے. یہ سب برائیاں کرنے والے سنیں، واللہ خیر الماکرین. لوگوں اللہ سب سے اچھا داؤ چلنے والا ہے. اللہ کے داؤ پیش تک تم کہاں پہنچ سکتے ہو؟ خدا مکر
وہ عربی میں جو ہے وہ کرنے پہ آ جائے تو تم اسے ہرا سکتے ہو. اللہ کہتا ہے واللہ خیر الماکرین، اور لوگوں اللہ سب سے زیادہ خفیہ چال چلنے والا ہے. اتنی خفیہ چال چلتا ہے کہ اللہ لطیف، فرمایا اللہ بہت ہی باریک بین ہے. ایسے خفیہ کام کرتا ہے کہ تمہاری ساری کائنات کی عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی اور وہ فوراً پکڑ لیتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ ہمارے دشمنوں کو ایسے پکڑ لے کہ پروردگار اسے خبر بھی نہ ہو کہ کہاں سے مصیبت آ رہی. وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم ایسے ماریں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بم کہاں سے آیا اور راکٹ کہاں سے آیا ہے، یہ تو ایک دنیا کی مثال ہے. اللہ کہتا ہے واللہ خیر الماکرین، ہم وہاں سے جا کر رزق دیں گے، پکڑ لیں گے. من حیث لا یحتسب، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہاں ہو جائے گی. انسان جب الٹے کام کرتا ہے تو خدا کی حرکتیں اس کے معاملے میں الٹی ہو جاتی ہیں. کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اس نے ساری کشتی تیار کر لی اور جہاز تیار کر لیا اور اس کے جتنے قوم کے سردار گزرتے تھے مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا اب تمہارا خشکی پہ جہاز چلانے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا ان تسخروا منا فانا نسخرکم، اگر آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو تو میں بھی کسی وقت پہ آنے پہ تم پہ ہنسوں گا، اور جیسے آج ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہم بھی ہنسیں گے. اور اس نے کہا ہے میرے رب وہ سیلاب کب آنا ہے، پروردگار تو مجھے اس کی علامت بتا دے. اللہ نے کہا فارت تنور، نوح علیہ الصلوۃ والسلام جس دن تنور سے پانی نکلنے لگے بس سمجھ جانا، تنور سے جس دن پانی کا چشمہ پھوٹا فوراً جہاز میں بیٹھ جانا. اب سیلاب شروع ہو گیا. لوگوں نے الٹے کام کیے، اللہ نے آگ کی جگہ الٹا پانی پیدا کر دیا. اللہ ایسے کرتا ہے. اللہ کہتا ہے مت گھبراؤ، خیر الماکرین، ہم جو تدبیر کریں گے نا ان دشمنوں کے خلاف تمہارے تصور میں، کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی. ڈرتے ہو دشمنوں سے؟ اللہ نے کہا ہمیں یاد کرو، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا والی ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہ خیر الناصرین، اور سب سے بہتر نصرت اور مدد کرنے والا اللہ ہے. اللہ اس خیر کے لفظ کو بار بار اپنے لیے استعمال کرتا ہے. کہتا ہے مجھ سے زیادہ مدد کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ اپنے دوستوں کو بچانے والا کوئی نہیں. اسی لیے کہتا ہے کتب اللہ الاغلبن انا ورسلی، میں نے طے کر دیا ہے اس کائنات میں میری تدبیر غالب رہے گی. میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کے آئے ہیں لوگوں وہ غالب رہے گا. ہم نے یہ طے کر دیا ہے الاغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول علیہ السلام انجام کار غالب آئیں گے اس کائنات پہ. اور اسی لیے کہتا ہے خیر الناصرین، جب بھی دل میں وسوسہ آئے کہ میں تنہا، میری مدد کون کرے گا، ہمیشہ یاد رکھو اللہ کو، وہ خیر الناصرین، سب سے زیادہ لوگوں مدد کرنے والا وہی ہے. اسی لیے حکم ہوا کہ اللہ کے نام پڑھو، اللہ کے ناموں کو جپو. یہ جپنا ہندی کا جو لفظ ہے نا یہ زبردست لفظ ہے. اللہ نے فرمایا جپو، اس کو بار بار پڑھو، یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ودود یا غفور. اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ یا لگا کے بار بار ہمیں پکارو، یا علیم یا کلیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تھے بار بار پڑھتے تھے یا علیم یا حلیم یا علیم یا علیم. ایک روایت میں آتا ہے بار بار پڑھتے تھے یا کریم یا حلیم یا کریم یا حلیم. اے بہت کرم فرمانے والی ذات، اے وہ ذات جو لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈال دیتی ہے، ہمارے گناہوں کو دیکھتی ہے، اس کے باوجود کمال ہے اس کا حلم کے عذاب نہیں نازل کر دیتی جب ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. اور مستی کا جوش اللہ کے اور بندے کے درمیان پردہ ڈال دیتا ہے، حائل کر دیتا ہے. خدا اس پردے کو پلٹا کے اس کے گناہ پہ ڈال دیتا ہے کہ چل ہم نے معاف کیا، تیرے گناہ چھپے رہے. اس لیے بار بار پڑھتے تھے یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم. بار بار اسے پڑھے جب بیمار ہو جائے. اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو. خدا کہتا ہے رزق کی تنگی ہے، رزق چاہیے
کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کہتا ہے اس پوری کائنات کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا کہ لو ان اولکم وآخرکم، تمہارے اگلے پچھلے، انسکم و جنکم، تمہارے انسان اور جن، یہ سب کے سب مل کے ایک وسیع میدان میں میں انہیں جمع کر دوں اور ہر کوئی وہ مانگے جو اس کی تمنا ہے وہ مانگے اور میں اسے پورا کر دوں، تو میرے بندوں کو جا کے کہنا کہ میری سلطنت، میری بادشاہت، میری شہنشاہیت، میری عطا اور میری بخشش میں اتنا بھی فرق نہیں آتا جتنا تم سوئی سمندر میں ڈبو کے نکال لو کہ کتنا پانی کم ہوگی، میں تو اتنا دینے والا ہوں۔ رزق چاہیے، قرآن کہتا ہے اللہ سے مانگو اور کہو وارزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہ ہمیں رزق عطا فرما، فإنک خیر الرازقین، اللہ فأنت خیر الرازقین، اے اللہ تو سب سے زیادہ اچھا رزق دینے والا ہے، فرمایا مجھ سے مانگو۔ دیکھو کبھی جھگڑا ہو جائے، کبھی تکلیف پریشانی ہو جائے، بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، مت کسی کو بد دعا دو، ہم سے مانگو۔ اور سورہ اعراف میں آتا ہے اللہ کہتا ہے مجھ سے کہو اور کہو ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اللہ میرے درمیان اور میرے خاندان کے لوگوں کے درمیان اے رب صحیح فیصلہ فرما دے، وانت خیر الفاتحین، اللہ تو سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والا ہے، جھگڑوں میں بھی میری طرف رجوع کرو، ذات پہ مصیبت آ گئی ہے تو بھی میری طرف رجوع کرو، لوگ مخالف ہو گئے ہیں تو بھی مجھے پکارو، وہ کہتا ہے مجھے بار بار پکارو تاکہ مجردات سے اوپر اٹھ کے جب تم آؤ گے قیامت کے دن تو تم جس ذات کو پکارتے تھے اور تمہاری روح میں جو طلب پیدا ہو گئی تھی اور جو ہم نے ڈال دیا تھا کہ ہماری طرف لوٹنا ہے اور بن دیکھے کی محبت زیادہ ہو گئی تھی، بن دیکھے کی کشش زیادہ ہو گئی تھی، آج اس کی سیرابی کا سامان ہے، آج ہمیں دیکھو ہمارے پاس رہو۔ تو اس لیے کثرت سے اللہ کو یاد کرے تاکہ عالم تجرد ایک دن اس سے نجات پا کر عالم معانی و مثال و شہود میں آ جائے۔ اللہ توفیق بخشے۔